بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے کس سمت جانے ہیں، اس کو جانچنے کے لیے کچھ پیمانے ہیں۔ ایک طرف تو بیانات ہیں، خواہشات ہیں، ہوتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر کہے جی اگلے مہینے باہر آ رہا ہے، جی ہوتا ہے نون لیگ کا لیڈر کہے جی اگلے 100 سال ہی باہر نہیں آ سکتے، ہو سکتا ہے کوئی تجزیہ کار کہے جی ابھی آیا جی 25 دن بعد باہر ہیں، 30 دن بعد حکومت جا رہی ہے اور 2 مہینے بعد وزیر اعظم بن جائیں گے۔ وہ تو اپنے اپنے دعوے بیانات ہیں، لیکن کچھ پیمانے ہیں جانچنے کے کہ معاملات چل کس طرح کے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر جانا جا سکے کہ پھر ہو کیا سکتا ہے۔ جیل کے حالات اور خود عمران خان صاحب کے بیانات۔ جہاں تک جیل کے حالات کا تعلق ہے تو آج خود عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جیل میں سختیاں بڑھ رہی ہیں، پھر انہوں نے سختیوں کی تفصیلات بھی بتائی ہیں، ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، قید تنہائی کر دی گئی ہے، جو سٹاف ہے جیل کا اس کو بھی کہہ دیا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، وہ سٹاف بھی جیل کا دور کھڑا ہے، جب خان صاحب کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ سٹاف والے کو بلائیں گے اور وہ آئے گا اور پھر دوبارہ چلا جائے گا، ساتھ کوئی نہیں ہوگا، قید تنہائی ہوگی، کنڈیشنز ذرا اور مشکل ہو رہی ہیں۔ آج جب وہ بات کر رہے تھے تو ایک ڈی ایس پی نے بقول علیمہ خان صاحبہ کہ ان سے مس بہیو کر دیا، یہ ساری چیزیں۔ اور خود عمران خان صاحب کے بیانات کیا ہیں، آج انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی اپنے پارٹی کے، چونکہ پہلے خبر آئی تھی کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کے جو روپوش رہنما ہیں حماد اظہر صاحب سمیت ان کو کہا کہ باہر آئے، گرفتاریاں دیں بے شک اور نکلیں، لیکن آج خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، کسی روپوش رہنما کو باہر آنے کا نہیں کہا ہے، روپوش رہنماؤں کو ہدایت ہے کہ ابھی باہر نہ نکلیں، یعنی کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ حالات ابھی بھی بالکل سازگار نہیں ہوئے ہیں اور اگر روپوش رہنما حماد اظہر، مراد سعید اور لوگ میاں اسلم وغیرہ باہر نکلیں تو پھر گرفتار ہو جائیں گے۔ تو ایک کہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت تو حالات جو چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن اگر پلان بھی بن گیا، یعنی اگر اداروں نے کوئی دوسرا پلان بنا لیا تو حالات ایسے بدلیں گے کہ پلان بھی بن گیا تو وزیر شہباز شریف اپنے عہدے سے اترے گا اور وہ بھی غائب ہو جائے گا، وہ بھی اغوا ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب۔ ایک اور بات کہتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام تر جو امیدوں کا جو مرکز و محور ہے وہ اسی چیز کو بنایا ہوا ہے۔ 25 اکتوبر کو غالباً 25 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن ہوگا بطور چیف جسٹس پاکستان، یعنی کہ آج سے 2 مہینے سے بھی کم دن رہ گئے، پھر منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے پاکستان کے چیف جسٹس۔ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو بڑا یقین ہے کہ حالات اس کے بعد بدلیں گے ان کے لیے، تو عمران خان صاحب نے آج کہا ہے جیل میں قاضی فائز عیسیٰ جب جائیں گے تو ان کے جاتے ہی 4 حلقے کھل جائیں گے اور حکومت اپنے آپ گر جائے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس ہم آئیں گے، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب، وہ انتخابات کے حوالے سے کچھ ایسے آرڈرز دیں گے جس کے نتیجے میں حلقے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ حلقے پھر پی ٹی آئی کے حق میں ان کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ اب سے 20 منٹ پہلے کی خبر یہ ہے کہ این اے 89 گجرانوالہ حلقہ تھا قومی اسمبلی کا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر جیتے تھے، نون لیگ کے ممبر ہارے تھے 4-4.5 ہزار ووٹوں سے۔ انہوں نے الیکشن یہ گنتی کی دوبارہ گنتی کی درخواست دی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ری کاؤنٹ ہوا، 20 منٹ پہلے رزلٹ آیا کہ نتیجہ ریورس ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کا امیدوار ہار گیا اور نون لیگ کا امیدوار جیت گیا۔ آج کی صورتحال یہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ فائز صاحب جب آئیں گے تو یہ معاملہ جب جائیں گے تو معاملہ بدل جائے گا۔ خود ہمارے پروگرام میں نعیم پنچوتا صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھوڑے دنوں پہلے کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ مجھے بلا کر میرا نام لے کر مجھے مخاطب کر کے یہ کہا ہے اینڈ از ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ کہ 2 مہینے میں حکومت چلی جائے گی۔ دیکھیے نعیم پنچوتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے آج اپنی رائے کا اپنے دعوے کا اظہار کیا کہ 2 مہینے سے زیادہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ بالکل بالکل بالکل، انہوں نے مجھے جو ہے بڑا نام لے کر کہا، انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے زیادہ یہ نہیں چل سکتی۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں 2 مہینے میں حکومت ہے، کہ ان کو لگ رہا ہے کہ فائز صاحب جائیں گے، اگلے چیف جسٹس آئیں گے اور اب اگلے چیف جسٹس کس مزاج کے ہیں یا کیا ادھر آئیں گے تو پتہ لگے گا۔ لیکن مثال کے طور پر آپ دیکھیے پچھلے دنوں اگست کے مہینے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کا، مخصوص تشدد والے فیصلے کا حوالہ بالکل نہیں دیا تھا، ایک بات کی عمومی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپ جانتے ہیں ایک فیصلہ ہے مخصوص تشددوں کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو دی جائے، اس پر اب تک عمل نہیں ہوا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس فیصلے کے حوالے سے نہیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا کیا لائن لی اور کتنے واضح الفاظ میں کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز پہ تو عمل ہونا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی چوائس، یہ کوئی چوائس نہیں ہے، ایز اے کرٹیسی نہیں کسی نے عمل کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ، ایز اے کرٹیسی نہیں، یہ بائنڈنگ ہے، کرنا ہے عمل۔ کیا کہا منصور علی شاہ صاحب نے کچھ عرصے پہلے اگست کے مہینے میں، دیکھیے گا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، لیکن یہاں آپ کے سامنے ایک مثال بنی ہوئی ہے جس میں بڑی دیر ہو گئی ہے، بٹ آئی وانٹ ٹو انڈر لائن، کیونکہ سب بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح ہی شاید ججمنٹیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی، ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بالکل امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی۔ اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا، ریسنٹلی بھی ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ
کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا, کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آئین کہہ رہا ہے. سو ہم بڑی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس فیصلے پہ عمل نہیں ہوا اور منصور صاحب چیف جسٹس ہوئے تو وہ کیا رائے رکھیں گے اس بارے میں. ایک اور بات خان صاحب نے کہی انٹرسٹنگ, نواز شریف کے مطالبے پر اکتوبر کے مہینے میں جنرل فیض کو ہٹایا گیا. جنرل فیض DGI تھے, بڑے اچھے معاملات تھے, باجوہ صاحب کی بھی اس میں منشا تھی. پھر ایک وقت آیا کہ جب حالات بدل گئے, باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ فائز صاحب کو جنرل فیض صاحب کو ہٹا دیا جائے بطور DGI. عمران خان صاحب چاہتے تھے بالکل نہ ہٹایا جائے, اور پھر اس بات پہ ذرا ناراضگی ہوئی دونوں میں. بالآخر ندیم انجم صاحب پھر اگلے DGI آ گئے, لیکن ایک پریس ریلیز آئی بڑی سخت قسم کی کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ انٹرویو کیے ہیں لوگوں کے, اور اس کے بعد DGI لگائے. یعنی وہ دلال ٹھیک ٹھاک پڑ گئی تھی. عمران خان صاحب اب جا کے ایک نیا دعویٰ لے آئے ہیں کہ وہ جو فیض صاحب کو اکتوبر کے مہینے میں ہٹایا گیا وہ تو نواز شریف صاحب کے مطالبے پر ہٹایا گیا تھا. اور آخر میں کہتے ہیں کہ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ ہوگا. پوری قوم کو کہہ رہا ہوں 8 ستمبر کو باہر نکلیں. یہ ابھی ساری کی ساری صورتحال. اور ایسے میں ایک اور خبر بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ نون لیگ کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب وہ لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بات بھی 23 اگست کو غالباً عمران خان صاحب نے بھی کہی تھی. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے خبر کہ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں, جی علاج کی غرض سے جا رہے ہیں, پتہ نہیں مایوس ہو کے جا رہے ہیں, کیا ہے اس خبر میں کتنی صداقت ہے. اور کچھ اور باتیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر موسٹ رہنماؤں میں جناب جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اچھا جاوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا. مجھے آپ کچھ لمحات دیجیے تاکہ یہ جو تازہ ترین خبر ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی سے بات کر لوں. احسان اللہ ورک صاحب, یہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ گجرانوالہ کی سیٹ تھی, NA-79 تھا. اس میں احسان ورک صاحب اس وقت جیتے تھے. نون لیگ کے امیدوار تھے ذوالفقار بھنڈر صاحب, وہ ہارے تھے. پھر اس کے بعد ری کاؤنٹ کی گزارش کی گئی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے نتیجہ آیا ہے تو اس میں احسان ورک صاحب تو ہار گئے. ہمارے ساتھ احسان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اس پہ آپ کیا کہیے گا؟ یہ تو بہرحال سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات پر ہوئی ہے ری کاؤنٹنگ, اور اس میں آپ کو شکست ہوئی ہے. آپ جب جیتے تھے تو میرا خیال ہے 4000 کا مارجن تھا 8 فروری کو. میرا مارجن تھا جی 2909 ووٹ کا. 2909 ٹھیک ہے. ہاں 8 فروری کو میں جیتا تھا 2009 2909 ووٹوں سے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دے دی میرے خلاف الیکشن کمیشن میں. تو اسی وقت مجھے کالیں آتی تھی کہ آپ نون لیگ کو جوائن کریں, نہیں تو ہم نے آپ کو ری کاؤنٹنگ میں ہرا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جو ہے نا اس کے خلاف جو میرے خلاف درخواست ہوئی الیکشن کمیشن میں, تو میں چلا گیا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات نہیں ہیں یہ درخواست سننے کے. ٹھیک ہے. تو جو نون لیگ والے ہیں وہ اس فیصلے کے خلاف, ہائی کورٹ والے فیصلے کے خلاف چلے گئے سپریم کورٹ میں. وہ لگ گیا قاضی صاحب کی عدالت میں. ہاں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں, الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ درخواست یہ سن سکتے ہیں. صحیح ہے. تو جو بالکل قانون کے خلاف ہے, کیونکہ الیکشن ٹریبونل بن چکے تھے. میں نے اوتھ بھی لیا, میں 6.5 مہینے سے اسمبلی میں بھی جا رہا تھا. میں نے وزیر اعظم کا بھی ووٹ ڈالا, میں نے صدر کا بھی ووٹ ڈالا, اسپیکر کا بھی, ڈپٹی اسپیکر کا بھی, سارے تقریباً میں نے ووٹ ڈالے. تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کی آرڈر کر دی کہ دو دن میں ہمیں ری کاؤنٹنگ کر کے دیں. تو جب یہ 2 دن کا ٹائم ملا تو 2 دن سے مجھے مسلسل کالیں آتی رہیں کہ آپ کے پاس ابھی بھی چانس ہے, آپ نون لیگ کو جوائن کر لیں, PTI کو چھوڑ دیں. ہم جو ہیں وہ آپ کا جتنا خرچہ بھی لگا ہوا ہے, جتنے آپ کے الیکشن کے اوپر ابھی تک آج تک جتنے پیسے لگے ہوئے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, تو آپ نون لیگ کو جوائن کر لیں. میں نے کہا نہیں, ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دیے ہیں تو میں خان کے نظریے کے ساتھ ہوں, کیونکہ میرے کاموں کی جو عوام ہے, NA-79 کی جو عوام ہے, اس نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے. تو میں نے عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اور یہ جو آپ الزام دعویٰ کر رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ثبوت ہے میرے پاس. جو کالیں آئی ہیں میں کالیں چیک کرا سکتا ہوں آپ کو نا. اوکے.
لیکن اب آپ سپریم کورٹ پاکستان سے فیصلہ آیا تو اب آپ کیا کوئی نظر ثانی اپیل کریں گے یا اب تو ہائیسٹ فورم سے آگے فیصلہ تو بات ختم ہو گئی؟ ہاں جی، ہاں نظر ثانی اپیل کریں گے اپنی ادھر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم پورا امید ہیں کہ جب نظر ثانی میں ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس وقت مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ میں انصاف ہوگا اور حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا. یہ سیٹ ابھی اگلے 2 مہینے ہیں قاضی صاحب، آپ 2 مہینے بعد دائر کریں گے درخواست؟ نہیں، کیونکہ میں ابھی کروں گا دائر، اگلے 25 اکتوبر تک ہے نا وہ کروں گا، اگلے مہینے میں دائر کروں گا. اگلے مہینے آپ اس فیصلے کو نہیں مانتے آج کے؟ نہ بالکل، یہ فیصلہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ بالکل میرے حلقے کے لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے. آج سارا دن ادھر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ جدھر یہ گنتی کر رہے تھے، علام میرے حلقے میں نہیں تھا، یہ ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں ڈی پی ایس اسکول ہے، ادھر یہ ریکاؤنٹنگ کر رہے تھے، لیکن میرے حلقے کی عوام جو ہے اس نے بھرپور نہیں. تو آج کی یہ ریکاؤنٹنگ آپ کے سامنے نہیں ہوئی؟ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ جب دیکھیں انہوں نے جب ادھر کھولے ہیں ڈبے، ان کی جو سیلیں ہیں میں نے اپلیکیشن دی، اسی وقت میرے ایجنٹ نے اپلیکیشن دی کہ یہ جو سیلیں ہیں یہ پہلے والی سیلیں نہیں ہیں، یہ سیلیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں. یہاں جو جنہوں نے پریزائڈنگ افسروں نے سیلیں لگائی ہیں ان کو ادھر بلائیں، ان کو کہیں کہ یہ سیلوں کی تصدیق کریں. انہوں نے ایک بھی پریزائڈنگ افسر کو کسی کو ادھر نہیں بلایا. ہم صبح سے شور ڈال رہے تھے کہ یہ سیلیں پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہیں، انہوں نے پہلے ہی رزلٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہوا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ احسان اللہ وری صاحب. پی ٹی آئی کے امید یہ کہہ رہے ہیں اس فیصلے پر. سینئر رہنما جناب جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا. اب یہ بات چل نکلی ہے تو میں ذرا پہلے اس سوال سے آغاز کر لوں. جاوید صاحب آپ کو نہیں لگتا اس طرح کی خبریں سن کے کہ آپ نے بھی جلدی کر دی نتیجہ ماننے میں اپنے حلقے کا؟ آپ کے پڑوس کا ہی ضلع ہے نا یہ، تو آپ بھی اگر شی کاؤنٹ کی آفر ڈال دیتے، مطلب وہ ایک ریکویسٹ ڈال دیتے، آپ کا قانونی حق تھا. آپ کی تو رائے ہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ نے کیوں ریکاؤنٹ پہ نہیں گئے آپ؟ دیکھیں جو ریکاؤنٹ، سی کاؤنٹ، بی کاؤنٹ جو ہے چیزیں، میں تو ان پہ یقین اس لیے نہیں کرتا کہ آپ دیکھیں کہ جو ریکاؤنٹنگ میں آپ نتیجہ دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا جو صاحب بات کر رہے تھے، اگر اسی طرح ریکاؤنٹنگ میں میرے ووٹ جو 70,000 ووٹ انہوں نے ادھر ادھر کر دیے تھے، تو اگر میں جیتا تو میرے حوالے سے بھی ریکاؤنٹنگ میں یہی رائے بنتی. میں کیوں ایسی، جنہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا یا جنہوں نے پہلے فارم 47 بنا لیا تھا، میں ان سے بھیک کیوں مانگوں کہ فارم 47 دوبارہ بنائیں؟ نہیں، باتیں تو دیکھیں نا، آپ کے جو باقی ایم این اے بھی جیتے ان کے بارے میں ہو ہی رہی ہے نا، صحیح یا غلط، تو باتیں تو ان اینی کیس ہونی تھی. لیکن میں نہیں اس لائن میں کھڑا ہونا چاہتا. اس صف میں آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ہی صف میں محمود اور ریاض کھڑے ہو جائیں؟ تو نہیں، محمود و یا تو سب ایک صف میں ہی ہوتے ہیں، مگر میں اس لائن میں، اس قطار میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا. اچھا ٹھیک ہے. ویسے ابھی اگین بات نکلے تو مختصر بتا دیجئے آپ کو یہ کیوں لگتا ہے، یعنی کہ الیکشن میں تو مسلم لیگ نون جیتی نا، اور آپ کے مخالفین بڑے دعووں کے ساتھ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو جتوایا گیا، زیادہ سیٹیں دی گئی. جب ایسے ماحول میں جب نون لیگ جیتتی چلی گئی، ایک اکیلے جاوید لطیف نے کسی کا کیا بگاڑ لیا تھا کہ اس کو ہرا دیا گیا؟ نہیں، ایک اکیلے کی بات نہیں ہوئی. میں نے بارہا یہ بات کہی ہے اور آج پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ پک اینڈ چوز ہوا ہے. یہ کسی ایک جماعت کو لانا، یہ ایک جماعت کو نکالنا مقصود نہیں تھا. اور مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پہ جو بڈ کسی نے زیادہ دے دی، وہ پی ٹی آئی کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو، اس کا فارم 47 تیار تھا. کہیں فیصلہ میرے شہر میں تو اسی طرح ہوا ہے، میرے ضلع میں تو ایسا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا یہ تو بتائیے حضور، یہ کیا خبریں ہیں؟ میاں صاحب لندن جا رہے ہیں کیا علاج کے لیے یا کسی بھی لیے؟ دیکھیں، میں وسیم اگر اجازت دیں تو آپ نے جو ابتدائیہ اپنا بیان فرمایا ہے، جی سر، 2-3 باتیں اگر اجازت دیں تو اس پہ کر لوں. ایک تو آپ نے کہا کہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ جیل میں ان کو سہولت اس طرح کی نہیں ہے جو 1.5 سال ان کو رہی ہے. ہاں بالکل، یہ بات درست ہے. جی وہ کہہ رہی سختیاں شروع اس وقت جو، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں
کہ جو اس وقت پچھلے 1.5 سال میں سہولت کاری تھی وہ اب کم ہوئی ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ سہولت کاری ختم ہو گئی، مگر سہولت کاری کم ہوئی ہے. جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ یا آپ کا کہنا ہے جو آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان بی جو ہے اگر وہ ہو جائے تو میں نے نہیں کہا، خان صاحب نے کہا بھائی غائب ہو سکتے ہیں. آپ کے بقول جی میرے میں نے تو سنا نہیں نا عمران خان کو. میں تو وسیم بدامی صاحب کو معصوم جو آپ سوال مجھے مروائیں گے یار جاوید صاحب. آپ میرے دوستوں نے حق ادا نہیں کر رہے. اگے کیڑا بچ جانا تسی نہیں پہلے کیڑا بچ جانا تسی. اللہ مالک ہے. آپ جیسے لوگ کٹہرے بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے اور ہونا چاہیے. کوئی ناراض رہتا ہے. صحیح ہے. اچھا جی آپ تو جانتے ہیں تفصیل. بتائیں. ہاں کہیے. بالکل. اب دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں میرے بھائی کے مقامی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ. اور مقامی اسٹیبلشمنٹ تو اس طرح نہیں کرے گی یا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہی ہے. اب کس حد تک وہ کر پائے گی یہ میں بارہا کہتا آ رہا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مالیاتی اداروں کے ذریعے پہلے دباؤ ڈالا جائے گا، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر ان کے ذریعے مان گئے آپ لوگ، دباؤ میں آ گئے آپ کے ادارے تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان کے اندر انتشار کی سیاست یا احتجاج کی پرتشدد احتجاج کی کوئی بھی کبھی بھی تحریک چلی ہے تو اس کو عالمی قوتوں نے سپورٹ کیا ہے، وہ قوتوں نے جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں. عالمی اسٹیبلشمنٹ آدمی چاہتی ہے نواز شریف صاحب کی جماعت کو ہٹانا اور اس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی عزیز نہیں ہے اور کوئی مخالف نہیں ہے. ان کا ایجنڈا جو پورا کرے گا وہ ان کے قریب ہوگا، اور جو پاکستان کے دفاعی تنصیبات پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے گا، سی پیک شروع کرے گا، سی پیک فیز 2 کا بھی بات کرے گا، وہ پاکستان کے اندر تو ٹھیک ہو سکتا ہے یا پاکستان کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر عالمی قوتوں کے نزدیک وہ سب سے بدترین جماعت ہوتی ہے جو ہم بن چکے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑے اس بات پہ کچھ لوگ وہ ہمیں کہتے بھی ہیں نشستوں میں، بڑے اس بات پہ پر امید ہے کہ اگر نومبر میں امریکہ میں جب الیکشن ہوا ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈر کے لیے آسانی ہو جائیں گی. یہ آپ کا بھی تھوڑا بہت اشارہ اس طرف بھی ہے؟ میرا خیال تھوڑا بہت نہیں، میرا خیال ان سے بالکل وہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں یا کوئی اور ٹرمپ آ جائیں، میں ان کی پالیسی کی بات کرتا ہوں. میں کسی شخصیت کے آنے جانے سے وہ عالمی قوتیں جو ہیں ان کی پالیسیاں نہیں بدلتی. اب میاں صاحب تو بڑا عجیب ہو گیا نا. عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی، اور جاوید علی صاحب کا دعویٰ یہ ہے امریکہ میری حکومت گرانا چاہتا ہے. مطلب امریکہ سب دونوں کی تو نہیں گرا سکتا نا. نہیں رک جائیں، کوئی ایک سچ کہہ رہا ہے. میرے بھائی رک جائیں. ہاں میری عرض سنیں سر. وہ اگر سچ کہہ رہے ہیں تو ان کو آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے آپ کہہ دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ عالمی قوت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، کیونکہ ہلکی آنچ پہ سی پیک پہ انہوں نے 3.5 سال کے بعد کام شروع کر دیا تھا. اس سے وہ ناراض ہوئے تھے کہ آپ کو جو ایجنڈا دیا گیا تھا اس سے آپ کیوں ہٹے. وہ پیچھے ہٹے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہوئی، اور جب وہ نیوٹرل ہوئی تو عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. اب آ جائیں جب سائفر لہرانے پہ کیا وہ عالمی قوت ناراض ہونا چاہیے تھا یا اس کی کانگریس کو آلموسٹ متفقہ طور پہ قرارداد اس شخص کے حق میں پاس کرنی چاہیے تھی؟ آپ فیصلہ کریں. اور اگر اس کو گالیاں دینے پر وہ تالیاں بجائیں گے، شادیانے بجائیں گے، اس کو شاباش دیں گے تو پھر بھی آپ مجھے بتا دیں. ہاں اگر وہ قرارداد آج تک پاس نہیں ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں نہیں ہوئی، آج تک نواز شریف کے حق میں نہیں ہوئی. وجہ اس نے دفاعی اپنی قوت کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے کر کے دکھا دیا تھا، انہوں نے سی پیک شروع کیا تھا. وہ چیزیں کھٹکتی ہیں. اب آ جائیں میں جو بات اصل میں ہے وہ کیا کہ دیکھیں جو یہ سمجھتے ہیں، جو آپ نے بات جنرل فیض کے حوالے سے بھی کی. ہاں دیکھیں
جنرل فیض صاحب جو ہے نا اپنا وسیم بادامی صاحب، جی سر، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر ثبوت کے، بغیر انویسٹیگیٹ کے اس شخص کو پکڑا جائے جو اتنا طاقتور ہے. آج بھی عالمی قوتوں کا میں آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ منظور نظر ہے. جس طرح عمران خان ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ان کے منظور نظر ہیں. اب آجیں جو ان کی ایک سہولت کاری مختلف جگہوں سے تھی، وہ ثاقب نثار صاحب ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں، یہ ایک ٹرائکا جو تھی مختلف اداروں کے اندر بیٹھے یا جو بینیفیشری تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک سرا پکڑ کے جنرل فیض کا اور آپ کہہ دیں گے کہ وہ جو سہولت کاری ہے وہ ختم ہو گئی یا وہ ایک جو ٹرائکا تھی وہ ٹوٹ کے رہ گئی؟ نہیں، آپ جب تک اس ٹرائکا کے جو ہیڈز ہیں ان کو پکڑ کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے یہ سہولت کاری ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب آگے جو بات آپ سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ ایک مہینے، ابھی آپ نے سنا 1 مہینے کے بعد جو ہے اپیل دائر کریں گے، وہ کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا خط و کتابت ہو یا کسی کے گو ٹو سی یو والے فیصلے ہوں یا کورٹ میں بیٹھ کے جو ریمارکس دیے جاتے ہیں اس شخص کے حوالے سے یا ہمارے حوالے سے آج تک جو قائم ہیں، ان کو کب ختم کیا جائے گا یا کیوں کر نہیں ختم کیا جاتا؟ عدالتوں میں بیٹھے انتہائی معزز لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا. میں میاں صاحب والا سوال 40 سیکنڈ اور موقوف کرتے ہوئے پوچھ لیتا ہوں. آپ کے خیال میں فائز عیسیٰ صاحب کو 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا چاہیے یا کچھ ایسا آئینی بندوبست ہونا چاہیے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے مزید اپنے منصب پر فائز رہیں؟ دیکھیں، اس پہ نہ میری کوئی خواہش ہے نہ میرے کوئی معلومات ہے. کوئی رائے میں تو یہ کہتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، آپ اسمبلی جو جس کو پارلیمان آپ کہتے ہیں، پارلیمان کا کام ہوتا ہے وسیم بادامی صاحب قانون سازی کرنا. اگر وہ قانون سازی ہی نہیں کر سکتی تو پھر میرا خیال ہے اس کے دروازوں کو تالا لگا دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے. اور اگر اس کا کام قانون سازی ہے، وہ جیسی بھی کرتی ہے، وہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ قانون سازی کی کیوں. اس کا کسی کو فائدہ ہو، اس کا کسی کو نقصان ہو، وہ کسی ادارے کے حق میں ہو یا کسی ادارے کے خلاف ہو، مگر اس کا استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے. اور یعنی پارلیمان کا یہ بھی استحقاق ہے کہ وہ اچھا. اب سر میاں صاحب کو تو بتائیں کہ جا رہے ہیں کیا لندن؟ دیکھیں، میاں صاحب نے اپنے چیک اپ کے لیے تو جانا ہے، اور آپ کے علم میں یہ بھی بات ہے کہ جو شخص آپ ہوں، میں ہوں، اللہ سب کو صحت والی درازی عمر دے، مگر ہمیشہ وہی جو ڈاکٹر کا بورڈ ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتے ہیں جہاں سے آپ اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہسٹری سے واقف ہوتے ہیں. ان کو سہولت ہوتی ہے یا آپ کو سہولت ملتی ہے انہی سے دوبارہ اپنا چیک اپ کروانے میں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس پہ اتنی بات کی جائے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جہاں تک کوئی یہ بات اگر کہے گا کہ نواز شریف 7-8 ماہ ہو گئے، 9 ماہ ہو گئے، نواز شریف کھل کے بول نہیں رہے، تو میں آپ کو وسیم بادامی صاحب یہ ضرور ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا اس وقت تک جب تک 2 ادارے 2017 میں جو فیصلے نواز شریف کے بظاہر خلاف لیے گئے مگر وہ پاکستان کے خلاف ثابت ہوئے، آج اگر اس پہ ان 2 اداروں کے ترجمان نہ بولیں اور نواز شریف نہ بولیں کہ پاکستان پر کن قوتوں کا دباؤ ہوتا ہے اور ان قوتوں کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے اندر پاکستان کے مفاد میں نہیں خلاف فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور عالمی قوتوں کا ایجنڈا پورا کرنا پڑتا ہے، پاکستان کے اندر ایک طاقتور بااختیار لوگوں کو بھی جو بظاہر بااختیار یا بظاہر طاقتور ہوتے ہیں. بولے کیوں نہیں بول رہے؟ نہیں وسیم، ان کے بولنے سے فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ جب تک میرے بھائی آپ بولتے رہیں گے اور وہ ادارے جہاں سے موبلائزیشن ہوئی کہ ہمیں ڈاکو، چور، لٹیرا، کرپٹ، سسیلین مافیا،
مروسی سیاست، مودی کا یار، جو کچھ کسی کے منہ میں آیا سب کچھ کہہ دیا. اور آج کی جو پود ہے جو 22-23 سال کو پہنچی ہے یا 18 سال کو پہنچی ہے، ان کو نہیں علم کہ نواز شریف کی حقیقت کیا ہے، یا نواز شریف آپ کہہ رہے ہیں پہلے وہ ادارے معافی مانگیں گے، مسیحا بنے رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کے حق میں پہلے وہ صفائی دیں کہ ہم نے غلط کہا، غلط کیا، پھر نواز شریف صاحب بولیں گے. میں نواز شریف کے حق میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اداروں کے حق میں بولیں جو ان اداروں پہ لوگوں کا عدم اعتماد بڑا ہے. اچھا ٹھیک. اور اچھا کب جا رہے ہیں علاج کی وجہ سے، کب جا رہے ہیں میاں صاحب لندن؟ نہیں، یہ میں ڈیٹ تو نہیں کو دے سکتا، اندازاً میرے علم میں ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے شاید کہہ رہا ہوں. اور یہ کتنے عرصے کے لیے اندازاً جا رہے ہیں؟ لمبا جا رہے ہیں یا تھوڑے دنوں کے لیے؟ نہیں، تھوڑے دنوں کے ہوں گے. جب چیک اپ ان کا ہو جائے گا تو یقیناً واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. اتنی دیر تک بہت سی چیزیں ہوں گی کہ اداروں کے لوگ، حالات پاکستان کے جو ہیں یا بنتے جا رہے ہیں یا بنا دیے جائیں گے، ان کو دیکھتے ہوئے اداروں کے ترجمان بھی بولیں اور نواز شریف بھی بول رہے ہوں. اللہ کرے ایسا نہ وقت آئے، مگر مجھے جو حالات بنائے جا رہے ہیں ان سے یہ آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے حالات پاکستان کے اندر بنائے جا رہے ہیں. تو حالات کو پھر دیکھ کے واپس آئیں گے؟ پھر اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ. نہیں، ٹائم کا تو میں وسیم نہیں کہہ سکتا، مگر انہوں نے چیک اپ کے لیے جانا ہے. ہو سکتا ہے وہ 2 ماہ بعد جائیں، یہ ضروری نہیں کہ اگلے ماہ ہی چلے جائیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب. مختلف امور پر بات کر رہے تھے، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ. ہم ذرا اوور آل ایک سیاسی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بہت سینئر دوست سارے موجود ہیں. سینئر صحافی جناب محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جناب اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمیں شارٹلی جوائن کریں گے انشاءاللہ. تو حفیظ اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ حفیظ اللہ صاحب، بہت نوازش وقت دینے کے لیے شکریہ. مالک صاحب، یہ نواز شریف صاحب کو لندن جانا، یہ آپ کے خیال میں، یہ چونکہ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے وہ خاص ان کی بڑی گرپ ہے سوشل میڈیا ہر حوالے سے، اس لیے ایک بہت آؤٹ آف پروپورشن ایک چھوٹی چیز کی بڑی خبر بن گئی ہے کہ جیسے تاثر بنا، او جی بھاگ گئے، او جی بیک پیک ہو رہے، او گئے جی، او بگننگ آف اینڈ. یہ ہے آپ کے خیال میں؟ ورنہ بس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے علاج کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے، یا نہیں واقعی اس کے اندر کوئی بہت بڑی خبر چھپی ہے نواز شریف صاحب کے لندن جانے کے حوالے سے؟ مالک صاحب. نہیں، مجھے تو میاں صاحب کا ابھی آخری جملہ بڑا سٹرائک کیا ہے جب انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے سارے بولیں اور پھر میاں صاحب بھی بولیں. جی ہاں، اور حالات اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا. ان کو یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کہ وہ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں سے وہ بیٹھ کے بول سکے، اور وہ اس لیے وہاں جا رہے ہیں کہ وہاں ملنے کا مجھے تو ان کی بات سے یہ تاثر ملا ہے کہ شاید میاں صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن بننے والی ہے کہ شاید ان کو بولنا 6-8 ماہ سے نہیں بولے، جب سے واپس آئے ہیں. یعنی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیں گے وہاں جا کے، کچھ اس طرح کوئی بات؟ ایک دو جگہ چھندی کھاتے ہوئے آئے، پھر آخری باری جب اتنا کرائسس چل رہا تھا. اچھا مالک صاحب کو ہم کوئکلی ریکنیکٹ کر لیتے ہیں، سن نہیں پا رہا ہوں، ذرا ریکنیکٹ کر لیتے ہیں آپ کو مالک صاحب. اور یہ نیازی صاحب اس پر آپ بھی فرمائیے گا. یہی سوال آپ سے نواز صاحب کی، آپ کی اس میں بڑی خبر دیکھتے ہیں یا معمول کی بات ہے، ایسی ہوا بنا دی ہے؟ میرا خیال میں نواز شریف صاحب کی مشکل اس وقت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لندن جانا ہے تو اس کے لیے ان کو کیا پری ٹیکس دینا ہے یا ایکسکیوز دینا ہے. ان کی مشکل یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی دھیگا مشتی جاری ہے اس نے مسلم لیگ نون کی سپیس جو ہے وہ کنزیوم کر لیا ہے یا بالکل اس سے فارغ کر دیا ہے. نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت سیاست میں سپیس نہیں ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی پوری پارٹی بھی میں نہیں، حالانکہ وہ گورنمنٹ میں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی سیاسی منظرنامے کی جو ہے تصویر کشی ہوتی ہے تو اس میں مسلم نون جو ہے خال ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے یا ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب وہ ایک مخمس میں ہے، کیونکہ اس وقت سیاست جو ہے وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے درمیان میں ایک جو ٹگ آف وار ہے یا مقابلہ جاری ہے، اس کا اونٹ کسی کروڑ نہیں بیٹھتا، تب تک
جو ہے کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ڈسکشن میں آئے گی، نہ وہ کوئی بیانیاں دے پائے گی، نہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ مؤثر طریقے سے لوگوں کے کانوں تک پہنچ سکے گی. انٹرسٹنگ. ایٹ دا سیم ٹائم کاظمی صاحب یہ جو بھی پی ٹی آئی کے مسائل ہیں جو کہ بظاہر لگ رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں، بے شک ہمارے کچھ دوست تاریخیں دے رہے ہیں کہ 2 مہینے میں جا رہے ہیں، گورنمنٹ جا رہی ہے، خان صاحب آ رہے ہیں، وہ بظاہر تو میرا تو خیال ہے سختیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ تو نون لیگ کی تو اس میں لاٹری لگی ہوئی ہے نا، ایک بینیفٹ سب سے بڑی نون لیگ ہے، تو وہ چاہیں گے نا کہ یار یہ تو معاملہ چلتا ہی رہے نا. جی بالکل، میرے خیال میں اس وقت اگر نون لیگ کی کوئی انشورنس پالیسی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. جی سیاست عمران خان صاحب کر رہے ہیں، نون لیگ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے آبویسلی. اب نون لیگ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سک رہی ہے سیاسی طور پہ، یہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیں وہ جو جس پوزیشن پہ موجود ہے نون لیگ، وہ اپنے کسی سیاسی جسے سوچ فکر یا کوئی سیاسی کمال کی وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے وہاں پہ موجود ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے. اب میاں صاحب جو ہیں، جس طرح بھی نیازی صاحب نے بھی فرمایا کہ سپیس ان کے لیے کم ہے، آلدو کہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل سپیس کسی کے پاس ہے تو وہ تو نون لیگ کے پاس ہے. میاں صاحب جلسہ کر سکتے ہیں، میاں صاحب جلوس کر سکتے ہیں، اپنی پارٹی کی میٹنگز بلا سکتے ہیں، لیکن عوام ان کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پاس وہ ایڈمنسٹریٹو سپیس تمام موجود ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر عوام ان کو وہ جو ریلیف یا وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میاں صاحب کا ملک سے باہر جانا، اب کہا جا رہا ہے کہ سپتمبر کے آخر میں یا اکتوبر میں جائیں گے. اکتوبر میں ایک بڑی تبدیلی بھی ہونی ہے، چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نئے چیف جسٹس آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو میاں صاحب پاکستان واپس نہیں آئے. میاں صاحب تب واپس آئے جب سپریم کورٹ میں ایک تبدیلی آئی، اس کے بعد وہ پاکستان واپس آئے. اور اب اس دوبارہ کسی تبدیلی سے پہلے پھر ان کا باہر جانا. اور میاں صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جو بھی میاں جاوید لطیف صاحب بھی فرما رہے تھے، وہ 7 سمندر پار بیٹھ کے ہی سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، جواب بھی مانگتے ہیں، ملک کے حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ان کے لیے آئیڈیل ہوگا اگر وہ باہر بیٹھے ہوئے تو ذرا وہ کھل کے بات کر سکیں گے. عدلیہ کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ تو ان کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے حوالے سے کر دیں کوئی بات کھل کے، تو میاں صاحب کی مرضی ہے نا. یہ تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. پر جو دوسری چیز ہے، میری پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جب تک مریم بی بی کی حکومت ہے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میاں صاحب ول گو آل گنز بلیزنگ اور وہ کوئی ایسی بات کر دیں گے. جب تک وزارت اعلیٰ ہے پنجاب میں تو میاں صاحب محتاط رہیں گے. مالی صاحب میرا بالکل یہی سوال تھا، وہ وقت آپ کی آواز کٹ گئی تھی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہ میاں صاحب شاید وہاں جا کے ایک محاذ کھولیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو بھائی مطلب جس طرح اگین کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا جب تک گارنٹیز نہیں دیں گے باہر نہیں. بھائی گارنٹی کیا، بیٹی کی حکومت ہے پنجاب میں، تو اگر باہر میاں صاحب نے تھوڑا سا چھکے چوکے مارے تو یہاں حکومت آگے پیچھے ہو جائے گی. حکومت کتنی سیٹوں پہ کھڑی ہے، تو کیا میاں صاحب کے پاس یہ پوزیشن ہے کہ وہ اس وقت چھکے چوکے مار سکیں؟ دیکھیں اگر عمران خان کی کم بات ہو یا باہر بات کم نکلے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فورس سائلنس ہے. میاں کمپرومائز سائلنس ہے. پنجاب میں ان کی بیٹی کی گورنمنٹ ہے، اس لیے وہ بالکل ان کا جو بیانیہ ہے وہ خاموش ہے. ہاں میاں صاحب ان 2 کمپرومائز کی وجہ سے خاموش ہیں. آئی ایم شیور ان کو کافی چیزوں پہ غصہ ہوگا. ان کے 2 غصے تو ہیں نا، ایک مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا، دوسرا غصہ یہ ہے کہ مجھے تو وزیر اعظم نہیں بنایا تو ابھی تک آپ سے عمران خان کا مسئلہ بھی نہیں حل ہوا، اور مجھے آپ نے پولیٹیکل ولڈرنس میں کر دیا. دیکھیے ایک چیز تو مری کے وزیر اعظم 30 سال 35 سال ان کو ہو گئے پالیٹکس میں، 40 سال کے قریب، ایک پارٹی بنائی، سب کچھ کیا. آج وہ کہاں کھڑے ہوئے؟ کیا کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ میاں صاحب نیشنل پالیٹکس میں اتنے ارریلیونٹ ہو جائیں گے، خاص طور پہ جب 2 حکومتیں ان کی ہوں اور وہ خود ریلیونٹ ہو جائیں؟ ہمیں سے کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی شاید ان کو انسٹیٹیوشن نے اوور دی ایئرز ارریلیونٹ کر دیا ہے. شاید ان کو احساس بھی ہو رہا ہو کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ارریلیونٹ کر دیے گئے. ٹھیک ہے، ایک میں چھوٹا سا بریک لے لوں، پھر بریک کے بعد اب یہ بات، سوال میرا یہ بھی ہے بریک میں آنے والے کہ کیا یہ میاں صاحب کا جو بھی پوزیشن ڈسکس کر رہے ہیں، یہ وہ کاروباری آدمی نہیں کہتا ہے کہ یار نفع میں نقصان ہو گیا. یہ سارا نفع میں نقصان نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے وزیر اعظم نہیں مانے، لیکن بیٹی کے پاس سب سے بڑا صوبہ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، یا بلکہ مجھے لگتا ہے یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ خود وزیر اعظم نہیں بنے، ورنہ 6 مہینے پھٹا پڑ جانا تھا. شہباز صاحب تو ماشاءاللہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ایمان افروز اوکے سارا معاملہ. نواز صاحب شاید نہ کہتے. اس پہ بات کریں چھوٹے سے بریک کے.
خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو. نیازی صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے آج سے 26 اکتوبر تک کی تاریخ آرام سے طے ہو جائے گی, یا اس دوران بہت کچھ کرنے کی گورنمنٹ کوشش ضرور کرے گی اس آئینی ترمیم کی, جس کے نتیجے میں فائز عیسیٰ صاحب کا یعنی کا قیام ذرا طویل ہو جائے؟ بدامی صاحب, میرا خیال میں یہ چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری رہ جائیں گی. جتنے واقعات ہو رہے ہیں, اچھا, یہ شاید ہمارے پاس یہ لگژری نہ ہو کہ ہم نواز شریف کا جانا یا آنا ڈسکس کر رہے ہوں, کیونکہ اتنی تیزی سے حالات نے رخ اختیار کرنا ہے. کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جو سامنے جو ان کی پہلی ترجیح ہے, پہلی پرائرٹی ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سارٹ آؤٹ کرنا اور اس کا جو سیاسی جو کاٹ کاٹ ہے کسی طریقے سے اس کو جو ہے کسی سائز تک لانا. ابھی تک تو یہی کچھ ہوا ہے پچھلے 3.25 سال میں کہ انہوں جو بھی عمران خان صاحب کے خلاف تعدیبی قدم اٹھایا ہے, اس نے عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کو مزید 4 چاند لگائے ہیں, اس کو فرق نہیں پڑا. اصل میں یہ جو ہے اس میں کوئی جیسے مالک صاحب نے کہا ہے, اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاست میں ریلیونٹ ہے, تو وہ ان مسلم لیگ نون والے جو ہے اس سے برا بنا جاتے ہیں. مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ بالکل ڈسکاؤنٹ ہو چکے ہیں یا وہ ان پاپولر ہو چکے ہیں. اس وقت آپ جو میرے سامنے سوال ہے یا مجھ سے جو پوچھتا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پہلے آپ حتمی کو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی جو آپس کے اندر لڑائی ہے, اس میں سے کس کی جیت ہوگی کس کی ہار ہوگی, تو اگلا تبصرہ میں کر دوں گا. اگر مجھے اس کا پورا یقین نہیں ہے, کیونکہ مجھے یہ بات, میں اس معاملے میں یکسو ہوں کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کے لیے بہت لمبے عرصے تک کے لیے سپیس چھوڑنی ہے. اب یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے میٹیگیٹ ہوگی یا وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرے گی, عمران خان صاحب کو سپیس دے گی, تو یہ انہونی ہوگی کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو میں تو ہر آنے والا دن جو ہے جن خبروں پہ ہم بحث کر رہے ہوں گے, آج تو شاید آپ کے پاس یہ لگژری ہے کہ ہم نے میاں صاحب کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, حکومت کی سیاست کو بھی, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے اپنے پروگرام سے لے کے جتنے بڑے بڑے پروگرام ہیں پرائم ٹائم میں, تو ٹی وی ٹائم ہے اس نے پچھلے 3.25 سال سے کیا آکوپائے رکھا ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا ایک دوسرے کا موازنہ ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ دوسرے کو انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ستمبر جو ہے یہ بڑا ستمگر قسم کا مہینہ ہے, اور میں تو اس کو گزرتا پوری طرح نہیں دیکھتا ہوں. آپ کے بہت سارے فیصلے جو ہیں پاکستان کی سیاست کے, وہ ستمبر کے مہینے نے کر دینے ہیں, اور اس میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی, پلک چھپکتے ہوں گے. اور مثلاً خان صاحب کا ملٹری کوڈ کی طرف جانا مثال کے طور پہ, اس طرح کا کوئی فیصلہ میرا خیال ہے حتمی ہے, آپ دیکھ لیں گے. میں تو چونکہ بہت زیادہ سازشی تھیوری کا اور بلیور ہوں, اور دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ کو پھونک کے پیتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ فائز امیر صاحب کی ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مالک صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں, کہ ان کو 7-8-9 مہینے ایز اے ڈیکوائے جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ چھوڑا اس لیے کیا ہو کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ ثبوت اکٹھے کرنے تھے جو کہ عمران خان صاحب خود بھی اس کے لیے انٹینیبل ہو, وہ اس کو ڈیفینڈ نہ کر سکے اور وہ ہکا بکا رہ جائے. اور ہو سکتا ہے کہ جینوئنلی فیض امیر صاحب انوالوڈ ہو, جو نے کہا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ, تو اور ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سمجھوتا کیا ہو جس میں انہوں نے کہا ہوگا کہ اب آپ آئیں اور ہمیں یہ سارا نظام انڈو کر دے, کیونکہ یہ کئی دفعہ میٹنگ وہ کہہ چکے ہیں جو میرے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوا ہے, تو ان کا خیال یہ ہے کہ جی یہ ہم نے ہی خرابی کی ہے, اور ہم ہی عمران خان صاحب کا جو افریت ہے, فرینکسٹائن ہے, اس کو صحیح ہے. تو اسے یہ کاظمی صاحب, آج کی تاریخ میں از اٹ ہارڈ ٹو گیس کہ یہ جو تناؤ ہے یہ کس سمت جائے گا؟ بظاہر یہی نہیں لگ رہا کہ یہ تو ابھی ہر گزرتے دن کے ساتھ, جیسے دیکھیں نا آج علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا ٹاک یہاں سے کہہ کے شروع کیے کہ اندر بہت حالات سخت ہو رہے ہیں, قید تنہائی ہو رہی ہے, رپورٹر سارے آنے نہیں دیے جا رہے ہیں, وہ ڈی ایس پی بدتمیزی کر رہا ہے جب بات کر رہے ہیں, تو یہ نہیں مل رہا, فلاں چیز نہیں مل رہی استعمال کی, جیل میں سختی ہو رہی. سو یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی اسی طرف ہی جا رہا ہے, اٹ از ناٹ ہارڈ ٹو گیس؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں, ایک اس کا عوامی سیاست کا پہلو ہے اور ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو جو سائڈ ہے. جو عوامی سیاست کا پہلو ہے وہ تو ایک ہی سائڈ پہ ہے. جب تک دیگر جو سیاسی جماعتیں وہ کوئی اس طرح کا کوئی نیریٹو یا اس طرح کی آپ کو ان کے لیے کوئی پاپولیرٹی نظر نہیں آئے گی, تب تک عمران خان صاحب کی سیاست کو میں کوئی خطرہ نہیں دیکھ رہا جو عوامی سطح کے اوپر سیاست ہے.
جو دوسری طرف ہے جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگست میں عمران خان صاحب چھوٹ جائیں گے یا سپتمبر میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ جو بھی گراؤنڈ کے اوپر چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز میں دیگر چیزیں جو بھی چیزیں ان میں مجھے سختی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ جو اچانک کوئی ایسا ریلیف مل جائے گا، کوئی رابطے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، وہ ابھی تک وہ سٹیج پہ نہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں اگلے چند ہفتوں کے دوران چیزوں کے اندر مزید سختی آ سکتی ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں، یہ نہیں ہے گارنٹی ہے کہ یہی ہو جائے گا، اس لیے کہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے. آپ سپتمبر کے مہینے کے بعد اکتوبر میں عدلیہ میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے بعد اگر اسٹریٹ ایجیٹیشن شروع ہو جائے وہ ایک فیکٹر ہوگا. لیکن مجھے وہ فی الحال چیزیں کام ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں گئے، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ کسی نے وہاں پہ بدتمیزی کر دی، تو وہاں پہ تو سچویشن یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کا جو عملہ ان کو لک آفٹر کر رہا تھا ان میں سے آدھا یا تو جیل میں ہے یا جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو اگلے 6 مہینے کے دوران پھر کیا ہوگا، تو بہت سارے ایسے فیکٹر. مالک صاحب آپ اس پہ تجزیہ دیجئے نا. ایک طرف بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ خان صاحب کے لیے سخت سے سختر ہوتا چلا جائے گا اور فیض حمید صاحب سے بھی لنک کر کے اور مشکل ہو جائے گی. دوسری طرف پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ جناب 26 اکتوبر کے بعد سے ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، ٹریبیونلز ایکٹیو ہوں گے اور یہ وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو ان دو میں سے کون سا ایک سینیریو پریویل کرنے کا زیادہ امکان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک سینیریو تو چینج نہیں ہونا، وہ ہے بڑھتی ہوئی سختی عمران خان پہ. دوسرا جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں نا، ان میں کچھ کانفرنٹیشنسٹ ٹینڈنسیز ہیں. منصور شاہ صاحب کو جتنے بھی لوگ جانتے ہیں اور ان کا جوڈیشل اب کریئر بھی دیکھیں تو وہ کانفرنٹیشنسٹ نہیں ہیں، وہ کانفرنٹیشن اوائڈ کریں گے. اور خاص طور پہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کی نیڈ آف کانفرنٹیشن گروپ بندی ڈفرینٹ ہو جائے گی. وہ کافی زیادہ کمفرٹیبل بیٹھے ہوں گے اور وہ کیونکہ نان کانفرنٹیشنسٹ ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہم سن رہے ہیں، یہ جو ججوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اگر یہ تو سمپل ایکٹ ہے، یہ ہو جائے گا، آپ 23 ججز کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اپیلز ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کوئی فورس تھرو تھرٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ابھی کیونکہ اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ کے پی میں سینٹ ریپرزینٹ نہیں، سینٹ میں کے پی ریپرزینٹیڈ نہیں ہے. اگر کوئی جوڈیشل یہ کرتے ہیں امینڈمنٹ نمبرز پورے کرا کے، پھر وہ چیز چیلنج ہوگی. اور اگر وہ فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے بھی بینچ بیٹھ جاتا ہے 23 لوگوں والا، تو وہ کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. سو یہ اگلا مہینہ 1.5 مہینہ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ کہاں پہ چیزیں جائیں گی. بیکاز انہوں نے جو ہم سن رہے ہیں بات، جو آرٹیکل 209 ہے وہ اور بھی خطرناک ہے. یہ وسیم وہ تھا کہ پہلے شروع میں کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز آپ ٹرانسفر کر سکتے تھے کسی بھی صوبے میں. جی ہاں. پھر 18th امینڈمنٹ میں یہ چینج ہو گیا اور کہا کہ آپ ان کی منشا کے بغیر نہیں کر سکتے. اب ہم سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ دوبارہ یہ کرنا چاہتی ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز آپ ٹرانسفر کر سکیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ امینڈمنٹ تھرو ہوتی ہے، اس وقت بعد میں فیصلہ ہوگا نا کہ کانسٹیٹیوشنل ہے نہیں ہے. صحیح ہے. اگر وہ ہوتی ہے تو پھر یہ جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے ایک چیز شروع کی، ان کا کیا بنے گا؟ سب اچانک آپ کو پتا لگے 2 جج کہیں ہیں، 1 جج کہیں ہے، سب کچھ ہے. تو یہ 2-3 فیصلے اور یہ 2-3 مووز، لیکن نمبر تو نہیں ہے آئینی ترمیم کا، تو نمبر ارینج ہو جائے گا. دیکھیے، اگر جے یو آئی اور اے این پی سپورٹ کرتی ہے تو نمبرز اچیویبل ہیں دونوں جگہ. سینٹ میں تھوڑا سا گیپ زیادہ ہے 5-6 کا، وہ بھی ہو سکتا ہے. نیشنل اسمبلی میں تقریباً 4 ہیں. لیکن آپ ایک یاد رکھیے بات کہ 41 ممبرز وہ ہیں پی ٹی آئی کے جو ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں ابھی تک. سو اگر یہ فورس کچھ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جائے گی. اور ٹریبیونلز اگر ایکٹیویٹ ہو گئے پنجاب میں تو یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ ان کے ڈائریکٹ، یہ ہیں جوڈیشل مسئلے لیکن ان کی ساری مینیفیسٹیشن یا ریمیفیکیشنز وہ پولیٹیکل ہیں. یہ اگلے 8 ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور میاں صاحب کا میں ایک بات بتاؤں، میاں صاحب نے اپنے آپ کو، پارٹی ان کی اس وقت بہت زیادہ ارریلیونٹ ہوئی ہوئی ہے پارٹی، لیکن پارٹی سے زیادہ وہ لیڈر ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی میں الٹی بات ہے، پارٹی اس وقت ریلیونٹ ہوئی ہوئی لیکن عمران خان بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں. کریکٹ. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. بہت شکریہ سارے ایمانوں کا، بہت شکریہ. ہم شیخ رشید کے جملے بہت سنتے تھے کہ 6 ہفتے 8 ہفتے امپورٹنٹ ہیں، لیکن اب حالات اس نہج پہ آ گئے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے. اور واقعی مجھے بھی لگتا ہے کہ ابھی سے لے کے 26 اکتوبر 25 اکتوبر تک وہ جاتا ہے کوئی ایک ایفرٹ ضرور ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے، کامیاب یا ناکام،
کہ جس میں کس کے ذمہ دار یہ آئینی ترمیم اور فائد سارا معاملہ ہو سکے. ایسے میں براج یہ بیان آیا. اب یہ ملک کی سیاست کی ساری بات کر رہے ہیں. سندھ سے یہ آواز آئی, گورنر ہاؤس سے, سندھ کے گورنر نے یہ آواز لگائی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست پر ہی گویا پابندی لگ جائے, سیاست ہی منجمد ہو جائے, پابندی کا منجمد ہو جائے کچھ عرصے کے لیے. ابھی تو ایک سیاسی جماعت کی پابندی کی بات ہوئی تھی, پریس کانفرنس ہوئی تھی, بین تو نہیں ہوئی وہ بھی, لیکن یہ کہہ رہے ہیں سیاست. ذرا گورنر سندھ سے ہم پوچھتے کہ یہ کیا کس پیرائے میں بیان, کیا یہ بیان بھی کسی اور آپ کسی طوفان کا شاخسانہ ہے یا ان کی اپنی ایک رائے ہے؟ گورنر سندھ جناب کامران ٹسوری صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم وسیم بدامی بھائی, بہت شکریہ سر وقت دینے کا, امید خیریت سے ہوں گے. یہ تو بتائیے اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سیاست پہ پابندی لگ جائے؟ وسیم بدامی بھائی, میں آج ایک یوتھ کنونشن سے بات کر رہا تھا جہاں میڈیا بھی موجود تھا. میں نے یہ کہا ہے کہ سیاستدان ایسی سیاست پر پابندی لگا دیں آپس میں جہاں سیاست میں پوائنٹ اسکورنگ کی جائے, جہاں سیاست میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے اور ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے پر ہم پاکستانی معیشت کو پیچھے چھوڑ جائیں. حالیہ واقعہ جو بلوچستان میں پیش آیا, ہم اس پر سیاست کریں. ایسی سیاست پر ہمیں ایک دوسرے کے اوپر پابندی لگانی چاہیے, کیونکہ اگر پوائنٹ اسکورنگ کی سیاست ہوگی, ایک دوسرے کو گرانے کی سیاست ہوگی. میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ایسی سیاست پر ایک دوسرے پر سیاستدان ہی پابندی لگائیں. اور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی معاشی اور معاشرتی مسائل سے دوچار ہے, جہاں وزیر اعظم پاکستان, جہاں ہمارے آرمی چیف SIFC کو لے کے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب چائنا ترکیہ کے لگاتار دورے کر رہے ہیں, وہاں جہاں پاکستان کو معاشی طور پہ ہم مستحکم کر سکتے ہیں, وہاں اگر سیاست کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی سیاست پر جو میں نے کہا ہے کہ پابندی لگائی جائے, اور ہم ایک ہی بیانیہ جس میں نفرت نہ ہو, نفرت کی سیاست نہ ہو, بلکہ ہم پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھیں تمام سیاستدان, اور پاکستان کیسے چلے گا آگے اس کا حل نکالیں. آج میں نے آپ نے اس پیرائے میں کہا سیاست پہ پابندی کی. اچھا یہ تو بہت اچھا, بالکل ٹھیک ہے, آئی ایگری. آپ نے یہ کہا کیچڑ نہ اچھالے, تو مجھے یاد آیا شہر کراچی میں تو بھی باہر نکلا کیچڑ ہی کیچڑ ہے, بارش ہو رہی ہے نا, ابھی تیز شروع, کل اسکول ہے بند سارا کچھ. اب آپ میری ابھی سر میں سوال میرا اس میں ساتھ ہی مطلب معصومانہ سوال یہ کہ یہ جو آپ نے تجویز دی ہے, یہ آپ کم از کم اپنی جماعت کو تو اس پہ قائل کر پائیں گے میں امید کرتا ہوں. یعنی کہ آئیڈیلی کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت شہر میں پیپلز پارٹی اور MKM دونوں کے نمائندے ساتھ سڑکوں پر ہو تاکہ عوام کو ریلیف ملے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ MKM ان پہ فائرنگ کر رہی ہے, پیپل پارٹی MKM کہہ رہی ہے تم کچھ نہیں کر رہے, پیپل پارٹی کہہ رہی ہے تم کچھ نہیں کر رہے, اور عوام کیچڑ میں. ہم تیسری جماعت کو بھول گئے ہیں, اس کا نام جماعت اسلامی ہے, جس کے UC ناظموں کی تعداد بہت بڑی ہے, جس کے ٹاؤن ناظم بھی ہیں, اور انہیں چاہیے کہ وہ بھی باہر نکلیں اور ساری جماعتیں باہر نکلیں. یہ شہر ہم سب کا ہے, اور اگر یہاں پر کوئی مسائل ہیں, لوگ پریشان حال ہیں, تو ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے, مجھ سمیت. تو امید کریں کہ یہ سارے پیپلز پارٹی MKM کو, تو میں نے اس لیے کہا کہ ایک حکومت میں بھی ہیں, سندھ میں ساتھ ہیں, تو اس لیے میری ابھی تھوڑی دیر پہلے میئر کراچی سے بات ہوئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی سڑک پر کسی شاہراہ پر کوئی پانی نہیں ہے اور حالات بہت بہترین ہیں, اور میں ان کی باتوں پر یہ یقین کروں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پانی جمع نہیں ہے. لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد میں خود کراچی کے دورے پہ نکل رہا ہوں, اور اگر مجھے کہیں پانی نظر آیا تو میں مرتضی آپ کو ضرور فون کروں گا. کراچی کے بارے میں کیا؟ اچھا کراچی کا ہی کہہ رہے تھے مرزا آپ؟ جی وہ کراچی کا کہہ رہے تھے کہ کہیں پر کوئی پانی نہیں ہے اور بڑے بہترین انتظامات ہیں, اور کہیں کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے جہاں عوام کو پریشانی ہو رہی ہو. تو میں ابھی نکلتا ہوں روڈوں پر اور دیکھوں گا, اور اگر مجھے لگا کہ کہیں پانی جمع ہے, بلکہ مجھے شاہراہوں سے زیادہ ان گلیوں کی فکر ہے جس میں گلستان جوہر, ہمارے پاس جو ہے اورنگی کورنگی کی, ان گلیوں میں کیا پوزیشن ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نکل کے. صحیح, میں بھی نکلوں گا, اگر مجھے کچھ نظر آئے تو میں آپ کو فون کروں یا مرزا صاحب صاحب کو؟ بس آپ کانفرنس پہ لے لیجئے گا دونوں کو. بہت شکریہ جی, بہت جناب گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب یہ بات کر رہے تھے. ہم ایک بریک کے بعد کرتے ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب عقب میں مجھے ابھی بھی آواز آ رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے.
اس وقت زیادہ بارش آ رہی ہے، اس لیے زیادہ پانی آ رہا ہے. اور کل پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے، یہاں عالم یہ ہے، اس کا عالم سمجھنے کے یہ جان لیجئے کہ یہاں جب بارش کی پیش گوئی ہوتی ہے تو لوگ اپنے معمولات زندگی معطل کر دیتے ہیں کہ یار ابھی چلو کل پرسوں تو بارش ہے نا، پھر میٹنگ 3 دن بعد ہی رکھیں گے. مطلب یہ برف باری کی بات نہیں، بارش کی بات ہو رہی ہے. اسکولیں بند، لوگ گھروں میں. آفیشیلی ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے شہر کے ناظم کو کہ غیر ضروری طور پر فائرنگ نہیں ہو رہی، بارش ہو رہی، لیکن غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہیں نکلیں، گھروں میں رہیں. تو اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن دیکھیں اس دفعہ تو حالات بہتر ہے اس شہر میں جو اگین دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے. بارش جس کو باران رحمت کہتے ہیں وہ بھی بس کہنے کی حد تک ہے، ورنہ ایک ایسی بارش کی جس کی وجہ سے لوگ باہر نہ نکل سکیں، گھر میں بجلی چلی جائے، کرنٹ لگنے سے لوگ مریں، اور گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے لوگ مریں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ حافظ.